بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب, کرکٹ کا بات کرتے ہوئے میرا ہنسا ہی نہ نکل جائے. ہنسا کے رونا, بٹ وہی ہوا جس کا ڈر تھا. ہم نے تو کہا تھا کاکول کی ٹریننگ کا امتحان ہے, تو وہ میرا خیال ہے بھاگ دوڑ تک تو ٹریننگ ٹھیک رہی ہے, نہیں 10 اوور تک بھی ٹھیک رہی ہے, فیلڈنگ تک نہیں 10 اوور جو بیٹنگ کے تھے اس میں بھی ٹھیک تھی, لیکن بیٹنگ میں آ کے بس آخر میں پہلے 10 اوور تو ٹھیک کھیلے ہیں یار. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو بس پھر آگے کچھ سمجھ نہیں لگی. تو محسن نقوی صاحب نے تو کہا جی ایک بڑی سرجری ہوگی, اب پتہ نہیں سرجری میں کیا کیا ہوگا. اچھا, ویسے ایک بندے نے مجھے کال کی سر, اچھا جی, وہ میں اس کا سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے 2 باتیں کی. انہوں نے کہا یار 70s 80s اور 90s تک پاکستان کے کرکٹرز وہاں پہ جاتے تھے انگلینڈ میں, وہاں کی کاؤنٹیز بھی کھیلتے تھے, پڑھتے بھی تھے, ایک ٹریننگ ان کی ہو جاتی تھی. تو وہ جو ان کی پڑھائی اور ٹریننگ ہے اس کے نتیجے میں ان کے نروس اسٹرانگ ہوتے تھے. ابھی جو آپ کی ٹیم آ رہی ہے وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے, تو ان کے وہ نروس اسٹرانگ نہیں ہیں, وہ پریشر لے ہی نہیں سکتے. ایک اور نفسیاتی ہے ہی یہ نروس کی گیم بیسیکلی, اور خاص طور پہ انڈیا جیسے ملک کے مقابلے میں پھر ایک نفسیاتی دباؤ اور رہتا پاکستان نے ہارا ہوا میچ جیتا ہے, یعنی جیتا ہوا میچ جو ہے نا وہ ہار دیا. 40 ایک سکور نہیں بن سکے 10 اووروں میں یار, تو اب ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اچھا, ایک اور بھی خطرہ ہے, خطرہ مجھے بیان کرنے دیں. ایسا نہ ہو, یہ میں خطرہ بیان کر رہا ہوں, میں کوئی اس کی انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے, میں ڈسکلیمر پہلے دینا چاہتا ہوں. ٹیم کے کوئی کھلاڑی ادھر ادھر نہ ہو جائیں, ادھر ادھر کیا مطلب غائب؟ یس غائب جی. غائب سے کیا مراد ہے آپ کی؟ امریکہ میں کہیں وہ کوئی کاؤنٹی شاؤنٹی وہ لیگ ان کی بن گئی ہے. او نہیں میرا نہیں خیال. میں خطرہ بیان کر رہا ہوں بھائی جان, اچھا, اللہ خطرہ بیان کر رہا ہوں میں. چلے کوئی نہیں, محسن نقوی صاحب ادھر ہی تھے میرا خیال ہے. تو اپنی ٹیم جو کپتان صاحب ہیں اور وہاب ریاض صاحب ہیں اور محسن نقوی صاحب ہیں, اپنی ٹیم کے کھلاڑی پورے رکھے. اچھا خیر, یہ نہ کوئی کیا اسے کہتے ہیں سلپ کر. ہاں, میں یہ خطرہ تھا, میں نے کہا بیان کر. لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں, چلیں یہ تو ہم اب پھر بھی پاکستان کی ٹیم ہے جناب, ہم کہتے ہیں کہ اچھا کھیلیں. افسوس ہوا یار, ہاں, اور آگے جا کے بہتر. ایک بچہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا رات کو, وہ میچ دیکھ رہا تھا, اسے رونا شروع کر دیا. یہ بلیو می, اچھا کوئی 8-10 سال کا بچہ تھا. تو میں نے اسے کہا بچے کیوں رو رہے ہو؟ میرے کزن کا بچہ تھا. کہتے ہیں پاکستانی ٹیم ہار گئی ہے. تو میں نے کہا گیم میں تو ہار جیت ہوتی ہے, تو لوگوں کے اور بچوں کے اس طرح کے جذبات ہیں. ہاں یہ تو ہے. ایک بڑے بندے نے مجھے کال کیا, اس نے کہا یار یہ پاکستان کا فلیگ کا ایشو ہے, آپ اس پہ کیوں جذباتی نہیں ہوتے؟ میں نے کہا جذباتی ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا نا, مسئلہ یہ گیم ہے نا, کھیلنا جو اچھا کھیلے گا وہ جیت جائے گا. اور انہوں نے دیکھیں 120 پہ بھی کرٹیل کر لیا, تو اس لحاظ سے تو بھارت کو مبارکباد بنتی ہے. لیکن ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف, پیارے وزیر اعظم, میں مبارکباد نہیں دے رہا انڈیا کو جیتنے پہ. کیوں آپ دیں, میں نہیں دینا چاہتا یار. لیکن چلیں وہ تو میں ایک ٹیم جیتی ہے یار, اس میں کون دیا دیا آپ کے کوئی بائسز ہیں؟ نہیں میرے بائسز نہیں ہیں. چلے ہم تو جیتنے میں مبارکباد دے رہے ہیں, لیکن 2 زبردست قسم کی جو ٹویٹس, غیر قانونی ٹویٹس, کیونکہ وی پی این پہ چل رہے ہیں نا پاکستان میں, میاں شہباز شریف پیارے وزیر اعظم نے جو دیں وہ ڈفرینٹ ہے. ایک انہوں نے ان کی اور 2 کو کمپیریزن میں ناظرین آپ کے لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے خود کمپیریزن کرنا ہے. 2 بھائیوں کی ٹویٹس ہیں یہ, اور انہوں نے وزیر اعظم نریندرا مودی کو مبارکباد دی ہے. شارٹ ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نریندرا مودی ٹویٹر کے ہینڈل کے ساتھ لکھ کے کو وزیر اعظم کا حلف اٹھانے پہ مبارکباد. ٹھیک ہے, بس. ان کے بڑے بھائی میاں نواز شریف قائد مسلم لیگ نون نے جو ٹویٹ کی ہے, انہوں نے لکھا جی کہ نریندرا مودی جی آپ کو تہ دل سے تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہونے پہ مبارکباد. یہ آپ کی کامیابی اس چیز کا اظہار کرتی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ پہ لوگوں کو اعتماد ہے. اور آئیں مل کے جو ساؤتھ ایشیا کی 2 ارب کی آبادی ہے اس کی قسمت کو نفرت کی بجائے ایک خوش قسمتی کے دروازے کھول کے بدل دیں. واہ. تو یہ آپ کمپیریزن ڈرا کریں, جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے اور چھوٹے بھائی ہیں ان کی ٹویٹ کتنی سادہ, اور ایک اس میں خاص بات میں آپ کو بتاؤں, اور پورا سر کتنی ٹویٹ ہے میاں صاحب کی. ایک بات سنیں نا, میاں صاحب ایک بات کا اظہار کر رہے ہیں اس کے اندر, اپنا ٹیک اوے ہے نا. نریندرا مودی کو وہ مبارکباد دے رہے ہیں تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے میں. جی
اپنے لیے تعصف کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم نہیں بن پا رہے. نہیں وہ اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں اپنے ایجنڈا میں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو. اور آپ کو یاد ہے کہ وہ مودی جی کو انہوں نے بلایا بھی تھا, اور اس جو ہنگامہ ہوا تھا وہ بھی یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی, شادی پہ جب وہ آ گئے. شادی نہیں تھی, کوئی ایونٹ تھا. نہیں, مینار پاکستان پہ آئے تھے نا. مینار پاکستان پہ یہ نہیں آئے تھے, اس سے پہلے وہ تو نہیں, یہ تو گھر آ گئے تھے نا رائلینڈ جب مسئلہ ہوا تھا اچانک بغیر جی, وہ ایک ایشو ہوا تھا اس وقت. تو مسئلہ یہ کہ ادھر کی خواہشات آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, اور مبارکباد کا انداز میں نے تو صرف ایک کمپیریزن ڈرا کرنے کے لیے لکھا ہے کہ کتنی کنسٹرینٹس ہیں, محدود ہیں, لمٹ ہے وزیر اعظم کی. انہوں نے صرف اتفاق کیا اور پوری خواہشات کا اظہار جو ہے وہ میاں صاحب نے کیا. اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے جو اکنامک ایکسپرٹس بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جو ٹریڈ ٹائز ہیں ایٹ لیسٹ انڈیا کے ساتھ بحال ہونی چاہیے. اب اس پہ پاکستانی اسٹیٹ کے ٹیک اوے ہیں, یہ تو خیر ایک یہ ویسے اس پہ جو ہے نا وہ بات کریں, اور میاں نواز شریف ہمیشہ اس کا کھل کے اظہار کرتے ہیں. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں ذرا مجھے کہنے دینا, اس پہ جو بڑا گھر ہے نا وہ اپنی پالیسی واضح کرے, وہ کیا چاہتے ہیں. ہاں جی, وہ اس پالیسی کے زیر اثر ہی تو ایک محدود سی ٹویٹ کی ہے نا شہباز شریف نے. تو ذرا کھل کے بتا دیں ایجنڈا کیا ہے, کیونکہ وہ نہیں ہے کسی عہدے پہ. تو کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک بہت ہی بڑے بزنس ٹائکون انہوں نے مجھے کہا, ہاں جی, آپ نے بتایا آپ پاک انڈیا ٹریڈ کے بارے میں کیوں نہیں لکھتے. تو میں نے انہیں جواب دیا تھا کہ آپ بڑے لوگ ہیں, ان سے کہیں کہ وہ اس ملک کے بارے میں کوئی بات کریں. تو انہوں نے کہا آج کل وہی کہہ رہے ہیں, یہ کوئی سال ڈیڑھ 2 سال پہلے. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہی جو ایک سٹانس لے لیا نا اتنے سالوں سے ہم نے, اب اس میں ہم قید ہو گئے ہیں, اب اس سے نکلنا مشکل نظر آ رہا ہے. نہیں, میرا خیال ہے یہ مسئلہ نہیں ہے, بنانا پڑے گا ہمیں کوئی راستہ. ٹریڈ جو ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ٹریڈ کے علاوہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال میں اتنی آسانی سے کوئی حل نہیں ہے. میں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات ابھی نہیں کرتا. میں کہہ رہا ہوں کہ باقی جو ریجن کے اندر ہے, خاص کر سینٹرل ایشیا, افغانستان, ٹو سم ایکسٹینٹ ایران, چائنا, ریجنل لیول پہ آپ کریں, مہربانی کریں اپنے ٹریڈ کو کھولیں. اب دیکھتے ہیں کہ مودی جی, نریندر مودی, جن کو مودی جی کہا ہے میاں صاحب نے, وہ اب ان کے اس ٹویٹ کا کس طرح جواب دیتے ہیں, میاں نواز شریف کی اور میاں شہباز شریف. حالانکہ ہم کرکٹ کا میچ ہار گئے, وہ چھڑیں اس سے کوئی, لیکن وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ اہم ہوگا اگر وہ دیتے ہیں تو. دوسری آپ آ جاتے ہیں تھوڑی سی فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر لیں جاتے جاتے. ایک تو بڑا ایک دلچسپ صورتحال ہوئی پنجاب میں, آپ کو پتہ ہے وہ ڈیفیمیشن والا لا, جس کی بھرپور ہماری جو میڈیا کمیونٹی نے اس کی اپوز کیا اس کو. اور یہ ہم بار بار, ہم تو ذاتی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ فیک نیوز کے حوالے سے, پراپیگنڈا کے حوالے سے واقعتاً ایک ریزنیبل چیزیں ہونی چاہیے, لیکن اس میں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, مس یوز نہیں ہونا چاہیے. اب گورنر صاحب گئے چھٹی پہ پنجاب کے, جو پیپلز پارٹی کے ہیں, سردار سلیم حیدر. تو پیچھے سے ملک احمد جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے, وہ قائم مقام گورنر بنے. تو انہوں نے آتے ہی وہ دستخط کر کے بل تو وہ قانون بنا دیا. اب دیکھیں مزے کی بات, اب اس پہ پیپلز پارٹی کی جو خاموشی ہے, اصل میں پیپلز پارٹی کی جو وفاقی سطح کے بڑے نیشنل لیول کے ترجمان ہیں, میرا خیال ہے کہ انہیں اس پہ اپنی پالیسی واضح کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی آج کل گول مول ہے. تو وہ گول مول کو ہے نا, اس کو کلیئر کریں بھائی ذرا, آپ بھی ہیں اس میں کہ نہیں ہیں. کل کو یہ نہ کہیے گا کہ ہم سے پوچھا نہیں ہے. ایک چیز چونکہ ٹائم کی کمی ہے وہ بھی بیان کرنی بڑی ضروری ہے, فائر وال کے بارے میں. ہاں جی, یہی وہ بھی ذرا بتا دیں. وہ کیا اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے مہتاب صاحب کہ وہ فائر وال جو کہہ رہے ہیں وہ چائنا والی وہ انسٹال ہو گئی ہے, اور اب وہ جو فلٹر ہے وہ کرنا شروع کر دیا جائے گا کانٹینٹ کو. اب یہ ساری باتیں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے, متعلقہ وزارتوں کی طرف سے, چاہے وزارت داخلہ ہے, چاہے وہ آئی ٹی کی منسٹری ہے, ان کو میرا خیال ہے کہ ایک پراپر اس پہ اسٹیٹمنٹ ایشو کرنا چاہیے اگر کوئی ایسا سسٹم انسٹال ہوا ہے. یہ گول مول رکھ کے پیپلز پارٹی کی طرح کام نہ چلائیں, تاکہ لوگ ایک تو الرٹ بھی ہوں, اگر کوئی مس یوز کر رہا ہے اس کو پتہ بھی ہو, اور دوسرا آپ کی جو بھی پالیسی ہے آپ کو اس کو کلیئرلی اسٹیٹ کریں اور اس کو پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی لے کے آئیں. دیکھیں جو لوگوں کے کنسرنز ہیں وہ دور کریں. ہاں جی, پہلے تو بتائیں تو صحیح نا, پہلے کیا باقی چیزوں پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ بتائیں تو صحیح نا آپ نے کیا ہے. میڈیا کو اسٹرینگولیٹ کرنے کے لیے اور وکٹمائزیشن کے لیے آپ اس کو گلے میں پھندا ڈالنے کے لیے نہ کریں, پارلیمنٹ کے فلور پہ اس پالیسی کو لائیں, میڈیا کے سامنے بیان کریں, اور اس کے بعد پھر آگے جا کے بتائیں کہ یہ انسٹال ہو گئی ہے کہ نہیں ہے. خاموشی سے واردات نہ ڈالیں, یہ ہماری اپیل ہے جو آئی ٹی کے منسٹر ہیں ان سے بھی اور وزیر داخلہ سے. گول مول کام نہ کریں. میرے خیال میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کی شیئرنگ کیجیے اور اس کے اوپر کمنٹس کیجیے, اور ہمارا یہ پروگرام آپ
سوموار، بدھ اور سیٹرڈے کو پاور ایف ایم 99 کے اوپر سن بھی سکتے ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ 4 حافظ. سے 5 بجے. 4 سے 5 بجے تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.